جیسا کہ ہمیں معلوم ہے جہاد اسلام کی ضروریات میں سے ہے، تو کیوں؟ اور اسلام کی فوج کو کس حد تک طاقتور ہونا چاہیے؟ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سبھی کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ نساء کی 2 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، تو شروع کرتے ہیں آج کی پہلی آیت کی تفسیر سے اور سنتے ہیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم راہ خدا میں اور ان مستضعفین یعنی کمزور و بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کو نجات دلانے کے لیے جہاد نہیں کرتے، جو کہتے ہیں پروردگار ہمیں اس بستی سے نکال کہ جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا رہبر اور سرپرست بنا، اور تو ہی کسی کو اپنی طرف سے ہمارا مددگار مقرر فرما۔ تو یہ تھا آیت کا ترجمہ۔ اب اس کے نکات پہ گفتگو کرتے ہیں۔ یہ آیت ان مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو مشرکین مکہ کے دباؤ اور ان کے ظلم کا شکار بنے ہوئے تھے، اور یہ ان لوگوں کی مذمت کر رہی ہے جو جہاد کو ترک کر رہے تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، ظالم کی حکومت میں مستضعفین سے مراد ہم ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس آیت کے جواب میں کہ مستضعفین کون ہیں فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو نہ مومن ہیں نہ کافر۔ تفسیر عیاشی جلد نمبر 1 صفحہ 257۔ ناظرین، نکات کو جان لینے کے بعد آئیے چلتے ہیں پیغام کو بھی جان لیا جائے۔ 1 مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر ایک دوسرے کے لیے غیرت رکھتے ہوں، مذہبی غیرت ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہو، اور وہ مظلوم لوگوں کے نالہ و فریاد کے سلسلے میں بے پرواہی کا مظاہرہ نہ کریں۔ 2 اسلامی جہاد کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ ہے کہ ستمگروں کے قبضے سے مستضعفین کی نجات کے لیے کوشش کی جائے۔ 3 ایسے کاموں میں اسلام سرحدوں کو نہیں مانتا، کیونکہ جہاں کہیں بھی مستضعفین ہوں گے جہاد ضروری ہے۔ 4 اسلامی فوج کو اس حد تک طاقتور ہونا چاہیے کہ دنیا کے جس خطے میں بھی کوئی محروم و مستضعف شخص موجود ہو، وہ اس کی مدد کو پہنچ جائے اور اسے غموں سے نجات دلائے۔ 5 دعوت اور تبلیغ کے فریضے کو انجام دینے کے لیے عوامی احساسات کا سہارا لینا چاہیے۔ 6 مسلمانوں کی ولایت اور سرپرستی خدا کی طرف سے ہونی چاہیے۔ تو یہ تھی آیت نمبر 75 کی تفسیر۔ آئیے چلتے ہیں آیت نمبر 76 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا۔ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں وہ خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ طاغوت کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، پس تم اے اہل ایمان شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو اور گھبراؤ نہیں، کیونکہ شیطان کے حیلے بہانے قطعاً کمزور ہیں۔ ترجمے کو جان لینے کے بعد آئیے چلتے ہیں اس کے نکات کو بیان کرتے ہیں۔ اگرچہ کفار کے نیرنگ اور حیلے بہت بڑے ہوتے ہیں، وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا سورہ نوح
آیت نمبر 22۔ اور نزدیک ہے کہ کفار کی نیرنگیوں اور فریب سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں۔ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، سورہ ابراہیم آیت نمبر 46۔ لیکن یہ سب ارادہ الہی کے سامنے بہت کمزور اور ضعیف ہیں۔ تو یہ تھا آیت کا ترجمہ اور اس کے کچھ اہم نکات۔ آئیے چلتے ہیں آیت کے پیغام کو بھی جان لیتے ہیں۔ ایک، ایمان کا لازمی نتیجہ کفار سے جہاد ہے۔ 2، اسلامی جہاد خدا کے لیے اور دین کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے، ملکوں پر قبضہ یا انتقام لینے کے لیے نہیں ہوتا۔ 3، الہی معاشرے کو اور الحادی اور غیر الہی معاشرے کو ان کی جنگی نوعیت سے پہچانا جا سکتا ہے۔ 4، جنگ اور تضاد ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں اور چلتے رہیں گے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ان کا ہدف اور راستہ کیا ہوتا ہے۔ 5، کفر، طاغوت اور شیطان کی مثلث کے درمیان مضبوط اور مستحکم ہمبستگی اور اتحاد ہے۔ 6، 2 قسم، جنگ اور مقصد کا آپس میں موازنہ کرو، پھر اپنے کاموں کے بارے میں سوچو اور جنگ میں حصہ لو۔ 7، اگرچہ دشمنوں کے پاس منصوبے اور چالیں ہوتی ہیں، لیکن تم ہرگز نہ گھبراؤ، کیونکہ ان کے تمام منصوبے اور چالیں کمزور ہیں۔ 8، طاغوتی اور شیطانی طاقتوں کا انجام ناکامی اور نامرادی ہے۔ ناظرین، ہم نے جانا کہ کفر، طاغوت اور شیطان کا ٹرائنگل بہت محکم اور متحد ہے، لیکن ان کی تمام چالیں کمزور ہیں اور ان کا انجام ناکامی ہی ہے۔ یہیں پر ہمارا وقت ختم ہوتا ہے، تو ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔